السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا موضوع ہے جشن آزادی، جس کے مقرر ہیں مجاہد اسلام حضرت مولانا محمد لقمان صاحب علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، بامقام جامعہ قاسم العلوم ملتان، پنجاب پاکستان، 14 اگست 1997۔ اور سب مل کر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی الا وله وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض، فاما وزیرای من اہل السماء فجبرائیل ومیکائیل، واما وزیرای من اہل الارض فابو بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، یا خیر من دفنت فی القاع آدم فطاب من طیبہن القاع والحکم، نفس الفداء لقبر انت ساکن فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ صاحب صدر گرامی قدر معزز حاضرین، دوستو، بزرگوں، علماء کرام، طلبہ حضرات، یہ جلسہ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے رکھا گیا ہے کہ آج یوم آزادی ہے۔ ماشاءاللہ ساری ملتانی زبان جادن بے حیادی بھاجی بیٹی پیوں کے رکھی کھوسو۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ آزادی نہیں غلامی ہے۔ ویسے ہی اردو ٹھیک ہے بابا، جیرے آدن سرائی کی ہوئے ہاتھ کھڑا کرو۔ ٹھیک ہے یار، ہر کی کو سمجھ نہیں دیتے۔ اچھا کچھ ہو بھی دوستو، بزرگوں، بھائیو، یہ جو پاکستان، یہ میں بعد میں بات کروں گا۔ علماء کرام تو ماشاءاللہ بہت کچھ کہہ چکے ہیں، اخباروں میں بھی پڑھ چکے ہو۔ بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایسا پیغمبر نہیں گزرا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ میرے نبی بس اگر قوم نہیں مانتی تو آپ گھر میں آرام سے سو جائیں اور اللہ اللہ کرے، میں جانوں اور کافر جانے، یہ کہیں نہیں ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ذات اور بھی کوئی نہیں خدا میں چلے۔ تو سردار دو عالم کی جو پنڈلیں زخمی ہوئی، تیرا انور زخمی ہوا،
عرب کے پتھر لگے، مکہ چھوڑا، مدینے تشریف لے گئے، فوجیں تیار کی اور لڑ پڑے تو اللہ نے فتح دی۔ بیٹھنے کی اجازت پیغمبر کو بھی نہیں ہے کہ آپ کام کیے جائیں اور میں جانوں میرا کام جائے۔ جو نہیں مانیں گے انا اعتدنا للظالمین نارا، ظالموں کے لیے میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نواز شریف کی زندگی دراز کرے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رہے۔ انہوں نے نواز شریف کا تو دور کا واسطہ بھی تحریک مسلم لیگ سے نہیں، نہ ان کا دادا مسلم لیگی نہ پردادا مسلم لیگی، اور یہ وہ جماعت ہے مسلم لیگ، اللہ ان کو خوش رکھے۔ یہ جیسے جوار کا بھت پکاؤ نا، بھت یا کنگنی کا بھت، پتلا ریکڑی کی طرح، اور اس کو ڈالو جناب تھال میں، پرات میں، ٹرے میں، اور یوں کرو تو ادھر جا رہا ہے، یوں کرو تو ادھر جا رہا ہے۔ آج نواز شریف اللہ کو پیارا ہو جائے، یہ سارے اس جماعت میں چلے جائیں گے جن کا اقتدار ہے۔ اس کو جماعت کہنا گناہ ہے۔ یہ کسی داروں کا، سرمایہ داروں کا، جگیرداروں کا، انگریز کے ٹوٹو کا ایک گروہ ہے۔ آج طالبان کی حکومت ہو جائے اور ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ اللہ کی قسم ہم نے ان کی جگیریں چھین لینی ہیں۔ مولویوں تیار ہو جاؤ، اب پڑھانا چھوڑ دو۔ حضرت شہید سے تم بڑے نہیں ہو، حضرت شیخ الہند سے ہم بڑے نہیں ہیں، نانوتوی سے بڑے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے تو یہ کرنا ہے کہ جگیریں ختم، بینک بیلنس ان کے بیرون ملک واپس بلوانے ہیں، سن 47 سے حساب کرنا ہے۔ سن 47 سے پہلے تو ہے اللہ کو پیارے انگریز کے تھے، سن 47 سے انشاءاللہ حساب لیں گے۔ اگر تمہیں اعتبار نہ ہو تو جا کے دیکھ لو افغانستان میں، اللہ نے تخم مٹا دیا جگیرداروں کا، وزیروں کا، نوابوں کا، انگریز کے کتوں کا نام و نشان نہیں رہا۔ تم نے 50 سال ملک کو کھایا اور منہ ہمارے کو مل دیا۔ اونچی مولوی یہ تو پاکستان کے دشمن ہے، ذرا بوتھا تو نہیں کھاؤ ساکوں۔ پاکستان دے بڑے چودھری ہو، بتاؤ ہاں تمہارے کتے مکھن کھائیں، غریب کو شام کی روٹی نہ ملے، تمہارے کتے ریشمی دشالو میں جاؤ دیکھو اثر کیا ہو رہا ہے۔ غریب کو نہ سپرے ملتی ہے نہ کھاد ملتی ہے، دھکے کھاتا ہے در در پر۔ اور حضرت مولانا محمد نواز شریف صاحب بیگم صاحبہ کو لے کے امریکہ تشریف لے گئے، کس وقت جب کارگل پر لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ پھر تم اکیلے چلے جاتے ہیں، یہ ضروری بلبل کو نہ لے رہا ہے۔ وہ لکھ کا ڈھانڈا تھاکو رکھی، ایمان نہ رکھو، وہ بوٹ بدل سارا مسلمان کا مقام نہیں، سور کھاونے کلنٹن نالوان کرے۔ اچھا کیا خدا کو جواب دے سو رسول کو جواب؟ یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور مولوی گندے مولویوں نے برباد کر دیا کہ بیٹھے ہوتے نا ایئر کنڈیشنوں میں، مولویوں نے تباہ کر دیا، مولویوں نے اسے تباہ کر دیا، مولوی نے تباہ کیا۔ ایک گرج جائی شیر کی کلنٹن صاحب کی ٹٹی نہیں چل گئی۔ تمہیں 50 سال ہوئے ہاتھ بات دے، کشمیر تد کشمیر تد کشمیر تد چکھوانا تڑے ہاتھ بدھانا کشمیر میں سے۔ میں کسی دیہاتی کے پاس جاؤ، 35 سال ہو گئے میرے گاؤں میں ایک گز زمین کا جھگڑا ہے کہ یہ زمین کا بننا ٹھیک ہے یا غلط، کئی تحصیلدار پھر گئے، فیصلہ نہیں ہو سکا۔ تو کشمیر تمہیں پستری میں رکھ کے دے گا،
اور دلوائے گا کیلنڈر جن کا 36 ضلعوں میں باپ نہیں ہے. پڑھی بیان کی ان کی سیرت پڑھی بھی ہے. حرام دہا روڑی تو چاہے ہم ایک کرے گا کا انصاف. آخر مجاہدین نے منہ دھویا اور فتح کیا کرایا, تم نے واپس بلا لیا. بڑے افسوس کی بات ہے. کبھی سنو میں آپ کو واقعہ سناؤں. عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا لاہور دفتر میں, احرار دفتر میں ماسٹر تاجی انصاری کو بھیجا کہ جاؤ ممدود کو کہو, دوستانے کو کہو, خدا کے لیے تم ہمیں ملک کا دشمن سمجھتے ہو, اس وقت ہے کشمیر تمہیں نہیں ملے گا. مجھے میرے پاس 1 لاکھ رضاکار پابندی ہے. مجھے اس وقت 303 کی ریفلیں ہوتی تھی, 303 کی ریفلیں دے دو, اگر دہلی تک تمہیں ملک لے کر کے لا دوں تو بخاری نہیں ہو. تم گھر بیٹھو, میں جانوں اور 35,000 لڑکی واپس لے کے آؤں گا. ہم ملک کے دشمن ہیں. 22 سال جیل عطاءاللہ شاہ بخاری کا دے. مجھے خدا کے لیے تاریخ تو مسلم لیگ کی بتلاؤ, ناراض نہ ہونا. 1 گھنٹہ قید اعظم جیل میں دیا ہو جو چور کی سزا بھی نہیں سزا. 1 گھنٹہ ہم احترام کرتے اس کا, لیکن ایک مسلم لیگ کی بتلاؤ جو 1 گھنٹہ کیا ہو. ایک ایم پی ایم ایل اے بتلا مسلم لیگ جو مادردار مسلم لیگ ہو 1 گھنٹہ کیا ہو. کیوں جو ایک جھلو دینا ملک بارے 22 سال قید ہے ہمارے, کسی کی 23 سال, کسی کی 15 سال. کھڑے ہو کے چکیے پیسی انگریز کو نکالا. قوم نے بے وفائی کی کہ علماء کا ساتھ نہ دیا. ہمیں تو اب بھی باعزت طور پر حلوہ پراٹھا مل رہا ہے, لیکن برباد تم ہو گئے. بتلاؤ, آپ ایمان سے بتلائیں, کیا امریکہ کی صلح سے کشمیر ہمیں مل جائے گا؟ جو کہتا ہے نہیں ملے گا ہاتھ کھڑا کرو. نہیں ملے گا. کیا بتا سکتی ہے اگر کشمیر مل سکتا ہے تو جہاد سے مل سکتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ مسلم لیگیوں تم گھر بیٹھ جاؤ, ہم جانے اور کشمیر جانے. ملا محمد عمر صاحب نے کہا ہے ارے اگر تمہارے پاس ہیلی کاپٹر نہیں ہے تو تمہارے پاس جنگی جہاز نہیں ہے, تمہارے پاس فورس نہیں ہے, تو قرآن کے قانون کا اعلان کرو. ہم جہاد کا اعلان کرتے ہیں, دہلی تک ملک ہم تمہیں لے کر کے دیتے ہیں جہاد کے ذریعے. جہاد کے ذریعے آپ ذرا جا کر کے تو دیکھیں, افغانستان جا کر کے تو دیکھیں, ایسے معلوم ہوتا ہے حضرت عمر صحیح کا دور ہے. نہ چوری, نہ ڈاکہ, نہ زنا, نہ شراب, نہ بدماشی, اور نہ کوئی عورت سڑک پر آپ دیکھ سکتے ہیں برقعے میں, دیسی برقعے میں. ایک شیطانی برقع نا, شیطانی برقع نا, یعنی اب برقع جو ہلکا پتلا تھا وہ کیا, اب چادر ہے لپیٹی ہوئی ہے جیسے جام پور کی مولی زمین سے باہر نکلی ہوئی, یہ کہتی ہے, اور الٹا ڈراتی ہے. ہمیں ہائیسٹ کی اگلی سیٹ نصیب نہیں ہے. بس دیکھا وہ کھڑا ہے کھڑکی کے ساتھ ہا کر, اگر داڑھی آیا بھائی کیا ہے یہ مستورات کے لیے, بیگمات کے لیے. وہ بھائی ایسا نہیں تو سے جمے نہ مرادو الرجال قوامون علی النساء, مرد حاکم عورتیں اٹھے اور تم کہتے ہو ہمیں پیچھے بٹھائیں گے. اگر ہے اینک والی اور چادر والی وہ آگے بیٹھے گی, اور اس کا خامد جو دلہ ہے نا وہ پیچھے بیٹھے گا ٹیکی کیس لے کے. ڈرائیور کے ساتھ بیگم صاحبہ بیٹھ سکتی ہے, نکاح پڑھانے والے مولوی کے ساتھ ہزاروں کی ادھار ہے.
آ کر کہتے اماں پیچھے چلے رکھنا دیتے ساری بات کرے اب بھی کہتے سلام نہ آئے. میں کندھار میں رہا, میں نے عورت کی شکل نہیں دیکھی سڑک پر کوئی برقع پہن کے. حضرت عمر سے کی خدمت میں حضرت عمر سے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ عورتیں اور مرد اکٹھے ہو, مہربانی کرے کوئی پردے کا انتظام کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر غیرت میری بھی نہیں برداشت کر سکتی, پر میں کیا کروں جب تک میرے اللہ کا آرڈر نہ ہو میں کیسے آرڈر دے دوں. اللہ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. میرا پیغمبر نہیں بولتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ بلوائے. عمر میں کیا کروں آڈر آئے تو میں آڈر چلاؤں. ابھی حضرت عمر کی اور نبی پاک کی یہ گفتگو جاری تھی کہ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ تعالیٰ فرمایا میں حضرت عمر کی غیرت کی تائید میں قرآن اتار رہا ہوں. میرے حبیب فرما دو اپنی بیویوں کو, بیٹیوں کو, کل مومن عورتوں کو کہ جب باہر نکلیں گھر سے شرعی ضرورت کے لیے تو برقع کر کے چلیں تاکہ غیر مرد کی نظر تیرے چہرے پر نہ پڑے. قرآن تو یہ کہتا ہے. محترم و مکرم جناب حضرت مولانا محمد نواز شریف صاحب جس دن یہ وہاں تشریف لے گئے ہیں تو میری کراچی تقریر تھی, 5-10 گلتے تھے. اللہ کی قسم باوضو بیٹھا ہوں. اخبارات کراچی کے نے موٹی سرخی لکھی کہ جب یہ وہاں پہنچے ملاقات کے لیے کلنٹن کے کمرے میں تو اس نے کہا آپ اکیلے آئے ہیں؟ نہیں جی بیگم صاحبہ بھی ہے. نے کہا پھر میں ان سے پہلے ملاقات کروں گا, آپ سے بعد میں. اخبارات ہے بھئی. ہمیں تو نواز شریف بھی مسلمان ہے, ہم بھی مسلمان ہیں, آپ بھی مسلمان ہیں. رونا آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار کوئی عورت زور سے گھر میں بیٹھ کے قرآن نہ پڑھے تاکہ ان کی آواز غیر مرد کے کان تک نہ جائے. اگر ہم مسلمان ہیں تو حکم تو یہی ہے. اور زور سے جوتے کی آہٹ نہ ہو تاکہ غیر مرد کے کان تک جوتے کی آواز نہ جائے عورت کی. اسلام تو یہ کہتا ہے. اور غصہ آپ کا مولوی پر ہے. اور انہوں نے کیا کہا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. بھائی کبھی محمد رسول اللہ تو کہہ دو. لا الہ الا اللہ کی اتنی مدت ہو گئی تو ایک آدمی تھا تو وہ بیچارہ ملازم تھا, سپاہی تھا یا حوالدار تھا بیچارے جی میں اے بیٹھے لاوارث. ساری رات بیچارے جاگے, تنخواہ 2000. اب بابو دعا کرو اسلام آیا تو مزے کرے سو. آپ نیند کریں گے. آپ افغانستان میں دیکھیں بی بی سی کے نمائندے نے سوال کیا گورنر جو کندھار کا ہے کنز پڑھنے والا طالب ہے. کنز پڑھنے والا خیر المدار کار سے علوم و کبیر والے کے طالبوں خدا کی قسم شاہی تم نے کرنی ہے. لکھو وقت آ گیا ہے, جہاد کے لیے جاری کرو.
استادوں کے ہاں پڑھو، نیت یہی رکھو جیسے حضرت سندھی فرمایا کرتے تھے، پڑھنے کے بعد جہاد کا نیت کرو، انشاءاللہ مقدر تمہارا انقلاب آئے گا۔ یہ جڑے پتلون انہیں دا کم نہیں، یہ تو 52 سال فساد تک نظر بھی حیاتی ہونے ہل بھل لہ دے نالم ہو لہا چھوڑے نے ملک ہوں چھے کر باقی ٹیکس نہ ہو رہے۔ حضرت مولانا محمد نواز شریف فرمائے قبض تھی وے تے ٹیکس، بال جاوے تے ٹیکس، چھوڑا اونوں کرے تے ٹیکس، رینج پوے تے ٹیکس، گھوڑی تے ٹیکس، گڈا خرچہ تے ٹیکس، سڑک تے ٹیکس، دانے تے ٹیکس، زمین تے ٹیکس، ٹالے تے ٹیکس، کھنجے تے ٹیکس، گڈا ریڑھی تے ٹیکس، سائیکل تے ٹیکس۔ اللہ جے قبض کھول پوے تے ٹیکس کہاں آگے بھوگڑا، خدا دا عذاب آگے۔ اس حد تک کیا خیال ہے ساکو جیندہ غرق کرے نہیں، یہ کیا ہے؟ بجلی دے بل امیرے کو معافی، غریبے کو ڈھکو، یہ الٹا کم ہے۔ اچھا وہ بیچارہ حوالدار غریب اتنے غریب تھا کہ وہ پتلون میں رہتا تھا اور کپڑا تھا، پتلون پھٹ گئی تو ادھر سے ایس پی صاحب کا بلاوا آیا یا ڈی آئی جی صاحب کا بلاوا آیا، ہاں بھائی کل پریڈ ہے یا پرسوں پریڈ ہے۔ یہ بیچارہ اٹھا، پیسے ادھارے لیے، پتلون کا کپڑا لیا اور جناب علی پتلون درزی سے سلوائی۔ جب تیار ہو گئی پہنی تو وہ ایک بالشت بڑی ہو گئی۔ اور درزی کے پاس گیا، بھائی میرا تو صاحب ستیاناش کر دے گا، ملازمت سے فارغ کر دے گا، مہربانی کرے۔ ان کا بابا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پرسوں آنا۔ مگر پیٹ پوی کل تھا پریٹ تو میں کو آدھی پرسوں آ، مگر بات جاؤ۔ بیچارہ واپس آیا، بیوی کو کہا بھی تم بھی تو مشین چلا سکتی ہے، اگر تمہیں طریقہ آتا تو میری پتلون ٹھیک کر دے۔ اس نے کہا میں غلام ہوں، حاضر ہوں، پر تھکی ہوئی ہوں ساری زندگی، میں نے برتن دھوئے ہیں، چکی چلائی ہے، روٹی پکائی ہے، مہربانی میں انشاءاللہ تہجد کے ٹائم اٹھ کے ٹھیک کر دوں گی۔ انہوں نے بہت اچھا۔ پھر بیٹے سے کہا، ابا جی تھکی ہوئی ہوں، انشاءاللہ تہجد کے ٹائم۔ پھر بہو سے کہا، اس نے بھی یہی کہا کہ ابا جی سویرے انشاءاللہ۔ آگے سو گیا، انہوں نے کہا قسمت ہوئے گی تو ٹھیک ہوئے گی، کیا پتا آنکھ کھلتی ہے کسی کے نہیں۔ بیوی کی آنکھ کھلی سویرے 2:30 بجے، اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس نے کہا بھی ٹھیک ہے سب سوئے ہوئے، یہ سوال میرے مقدر میں ہے۔ اس نے فیصلہ باد کی کینچی اٹھائی اتنی بڑی اور جناب علی اس نے کاٹا، ایک بڑے جتنی تھی پوری کر کے، اس وقت استری تو ہوتی نہیں تھی، اس نے ہاتھ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک کر کے رکھ دی۔ بکسے ہوتے نہیں تھے، ساری زبان کا دن تونگ، جان دو تونگ، جان دو کھجور کے بنے ہوتا ہے، اس میں اس نے اپنی پتلون کوئی 3 بجے ہوئے تو اس کی بیٹی کی آنکھ کھلی، اس نے کہا اماں سو رہی ہے، یہ کام میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے، یہ میں نے جنت حاصل کرنی ہے۔ اس نے جناب پتلون اٹھائی، فیصلہ باد کی پیلی چمکتی ہوئی کینچی اٹھائی اور رکھی جو سے سر ایک برش اور کاٹ دی، پھر اس کو ٹھیک کرے رکھا۔ 4:30 بجے ہوئے تھے، بہو کی آنکھ کھلی، اور میں نے کہا واہ مقدر، سب سو رہی ہے، یہ ثواب کا کام میں نے کرنا۔ وہ اٹھی، اس نے بھی کینچی اٹھائی تو رکھی، ایک بلش اس نے بھی کھانا۔ اب وہ پتلون تو نہیں، کچھا مر گیا۔ اب وہ بیچارہ نماز پڑھ کے آ کے میں نے پریڈ میں جانا ہے، نمبر لوں گا، ایسی صاحبوں کے بہترین پتلون ہے، آج ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس نے آتے ہوئے کہا بیگم صاحبہ، اساتذہ جڑے پڑھے لکھے لوگوں بیگم آگو نہ صحیح، کوئی پتہ نہیں کے لیے بیگم صاحبہ ایک ایسا مخفف لفظ ہے، نہیں پتا کہ زید کی ہے بکر کی، بیگم صاحبہ جلد شور دے ویسے رنگ نہیں، وہ بے بھی تو نہیں پڑتی، مخفف تو نہیں، یہ تو ہوں دی۔ اللہ
وہ اصا غریبی چٹ دے پتر شاہجہانی سارا بھی بازار پھر دن ناسا بیٹھا ہوا، لیکن اتنی فرق ہے کہ غریب کی بیوی شام کو واپس آ جاتی ہے۔ جب رات کو پیاس لگے جیسا اپنی ملتانی زبان نکلے جاگ دی بھائی چلو پی تھے تسلط ہے، میں قربان تھی میں وڈیرے میں لا دوں جنہیں اچھی تھی میرے بال نکل گیا شام لاتا غریب میرے خیر آتے جی جھاگ گزریا ہوا ہوگا غیر آتے کہ اللہ حضور سے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ مجھے مسکین رکھنا، مسکینوں میں فوت کرنا، قیامت والے دن مسکینوں کے کٹھے اٹھانا۔ اور یہ فرمایا کہ کئی ہزار سال یا پتہ نہیں کتنی مدت ہے کہ امیر سے غریب پہلے جنت میں جائے گا۔ بقول تعالی شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یاری غریب کی، یاری غریب کی، غریب نہ امیر تو کہتے ہیں واپس آؤ۔ افغانستان میں کون لڑ رہے ہیں؟ یہ دار کھانے والے طالب جو گھنٹہ گھنٹہ دروازے پر، اب تو ماشاءاللہ روٹی مدرسوں میں پکنے لگی، جب ہمارا دور تھا میل میل ایک روٹی لینے کے لیے آتے تھے، ایک ایک میل۔ اور خدا کی قسم جس مدرسے میں پڑھتا تھا رات کی کوئی جو آتی تھی نا کچھ دال وغیرہ بھیک مانگ کے لاتے تو وہ روٹی پر رکھ لیتے تھے، 1.5 روٹی آتی تھی، اور استادوں کے گھر روٹی پکتی نہیں تھی، فاقے ہوتے تھے، یہ دور بھی ہم نے دیکھا۔ تو یہ دال کھانے والے طالب جو تیری چوکٹ میں گھنٹوں گھنٹے انتظار کرتے کہ کس وقت روٹی پکتی ہے، آج وہ ملک کے حکمران ہیں۔ اس میں عرض کر رہا تھا کہ طالب علم پڑھنے والا کنز دقائق وہ گورنر ہے کندھار کا، ان سے BBC کے نمائندے نے پوچھا یہ بتاؤ ادھر تم پڑھتے ہو ادھر دفتر میں جاتے ہو کیسے کام چلاتے ہو؟ اس نے کہا کوئی جرم ہو تو میں کام چلاؤں، جب سارا دن بیٹھا رہتا ہوں جرم ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اور مسلمانوں سجدے میں گر جاؤ، خدا اسلام کی حکومت دکھائے، امیر بھی مزے کریں گے غریب بھی، امیر کو گناہ سے روکا جائے گا اور غریب کو حق دلوایا جائے گا، پاک زندگی ہوگی، مریں گے تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ اللہ وہاں کیا ہے؟ اتنے پگڑ ہے جو وہاں کے طالب علم ہے نا، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پلاؤ رکھے ہوئے ہیں سر پر، ہے اتنی داڑھیاں ہیں، سبحان اللہ، ایمان سے دشمن دیکھ کے دہل جاتا ہے کہ یہ انسان ہے یہ کیا ہے۔ امریکہ نے پچھلے سال ایک جہاز چھوٹا سا بھیجا تھا، ان میں لڑکیاں تھیں ننگی، کیسے؟ اے بھائی یہ کچھا جو ہو ننگی ہے نا، ان کا لباس ہے، بال کٹے ہوئے، سرخی پاؤڈر بھی، جا کے طلبا کو بہلاؤ، وہ جو آئی تو ماشاءاللہ وہ تو مسلمان کھڑے تھے آگے، ہے داڑھیے ہے پگڑے، لگا کیا کرتے ہیں، نہ وہ ان کی زبان سمجھے نہ وہ ان کی زبان سمجھے، ماشاءاللہ نور اللہ نور۔ اگر انہوں نے وہاں لے آئے آنکھیں بند ہے، آنکھیں بند، اور آنکھیں بند کر کے لڑکیوں کو لے آئے مولانا محمد عمر کی خدمت میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کی بھی آنکھیں بند۔ وہ میاں حضور سے کی خدمت میں حاتم طے کی لڑکی آئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے بندے ان پر چادر ڈالو، یا رسول اللہ ان کے ہاں پردہ نہیں ہے، فرمایا لڑکی لڑکی ہے چاہے کافر کی بھی کیوں نہ ہو، اسلام تو یہ سبق دیتا ہے۔ مجھے اعتراض نہیں نواز شریف پر، واللہ باللہ رونا آتا ہے، مسلمان کا کام، میرے علم میں جو ہے لاکھ اختلاف ہو لیکن لغاری صدر کی بیٹی کا بیوی کا ہم نے فوٹو نہیں دیکھا، یا امیر محمد کالا باغ آئے، مجھے مولانا عبید اللہ صاحب احمد نے فرمایا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا گورنر ہے جس سے کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، اور نہ جن کے گورنر ہاؤس میں کبھی کوئی عورت داخل ہوئی۔
اللہ کے بندے ہیں، ہمارا کوئی اختلاف تو نہیں، ضد تو ہمیں نہیں ہے۔ جب تم ملک کے صدر یا وزیر اعظم کہلاؤ گے تو تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہو، تمہارا کنبا کل مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، اور مسلمان کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھے، ان کی غلط تشہیر نہ کرے۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ میدان جنگ میں ایک سنت ترک ہو جانے سے 1 مہینہ سے صحابہ کو فتح نہیں ہوئی، ایک سنت ترک ہو جانے سے۔ اور جہاں فرض ہی نہ ہوں فتح کیسے ہو کشمیر کی؟ خدا کے بندے عقل کھائے، کیا دور تھا حضور سے کا، جب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر نے معزول کیا اور ان کے قائم مقام حضرت ابو عبیدہ کو کمانڈر ان چیف بنایا، تو وہاں تو رتی برابر خیال نہیں آیا خالد کو میں اب سپاہی کی حیثیت سے لڑوں۔ تلوار بھی گھماتے تھے، کہتے تھے الحمدللہ پہلے تو مجھے فوج کا خیال ہوتا تھا کہیں غلط قدم نہ اٹھاؤں، اب میں آزاد ہوں، لڑ کے شہید ہو جاؤں۔ میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں اور کافروں کے گھیرے میں پھنس گئے، کافروں کے گھیرے میں پھنس گئے۔ جب پھنسے تو حضور سے خواب میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا ابو عبیدہ تمہیں نیند ہے اور میرا خالد کافروں کے گھیرے میں۔ خطوط شام نے لکھا جب مسلمان تھے نبی پاک خواب میں بھی رہنمائی فرماتے تھے۔ اب جو میں گیا وہاں اس میں کندھار میں ایک نوجوان اس مسجد میں جو گورنر ہے وہ جا کے دیکھو تو صحیح، گورنر بھی روٹی کٹھے کھا رہا ہے، صدر بھی کٹھے کھا رہا ہے، وہاں تو سپاہی دیکھنے کے لیے ترس جاؤ، پولیس دیکھنے، سب وہی طلبہ ہیں، سارا نظام سنبھالے ہوئے، جرم ہے نہیں۔ 100 نہیں 15,000 جید عالم کو روس کے دور حکومت میں جب وہ کون تھا صدر، ہاں ان کے دور میں 15,000 عالم کو لائن میں کھڑا کرتے گولی مار دی۔ میں نے وہ قبرستان جا کے دیکھا، میں کیا فاتحہ پڑھی، انہوں نے کہا اس وقت 35 قبریں ہیں کہ ہمیں بتلایا گیا، پہاڑ کے دامن میں ایک چرواہے نے بتلایا کہ بھی یہاں علماء کو شہید کیا جائے، تو کھودا تو 35 لاشیں نکلی، پھر علماء نے فتویٰ دیا خبردار یہ لاشیں رہنے دو، قبریں رہنے دو، بے ادبی ہے، لیکن 15 لاشیں، ان کی سلواریں، کسی کی قمیض، کسی کی ٹوپی، کسی کا جوتا ان قبروں کے ساتھ باہر رکھا ہوا تھا۔ میں نے خدا کو دیکھا، اور میلوں میں قبرستان ہے جو شہداء ہیں، 15,000 تو علماء کو ایک جگہ مارا گیا، شہید کیا گیا، لیکن اللہ نے اس کا نمبر کیا دیا۔ تو میں جب گورنر ہاؤس میں گیا، مہمان کھانا ہے، لیکن نوجوان حسین چہرہ مجھے شام کو مغرب کی نماز پڑھ کے الگ رہ گیا، کہتے مولانا بات یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا تو میں نے دیکھا ایک بزرگ گئے رات کو خواب میں، تو میرے دروازے کی چوکھٹ پہ پکڑ کے کھڑے ہوئے، تو مجھے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نے رات نماز با جماعت ادا نہیں کی؟ نماز با جماعت ماں کو میں نے پڑھی، اور یہ کہیں گے میں تو خواب میں ڈوب تھا، فرمایا دروازے کے اس طرف دیکھو، دروازہ بڑا تھا، خواب میں دیکھا، میں نے دیکھا طالبان کھڑے ہوئے، سب سے بندی ہوئے ہزاروں کے تعداد پہ، اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا اشارہ ہے کہ میں اٹھوں، میں آیا کندھار، اور کندھار سے پھر میں نے مزار شریف کیا۔ کہتے ہیں مولانا جب مزار شریف پر ہم نے حملہ کیا، دوسرا حملہ، ایک آدمی نہ تھا مقابلہ کرنے والا، خدا نے ایسی نصرت کی، مدد کی کہ ہم جو گئے دسترخوان بچھے ہوئے تھے، کھانے لگے ہوئے تھے، جوتے چھوڑ کے دشمن بھاگ دیا۔ میں کہتا ہوں مولانا محمد نواز شریف صاحب، آپ اور آپ کی مسلم لیگ ہمارے حوالے ملک کرو، ہم ملک میں جہاد کا اعلان کرتے ہیں، اگر ہم جب کشمیر لے کر کے نہ دے تو ہم مستفی ہو جائیں گے۔ لڑائی سے، جہاد سے خدا کی نصرت ہوتی ہے،
جہاد سے خدا کی نصرت ہوتی ہے، لڑائیوں سے کچھ نہیں۔ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا میں عرض کر رہا تھا کہ خواب میں نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو عبیدہ میرا خالد دشمن کے گھیرے میں ہے، آپ کو نیند ہے؟ اٹھے حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کیا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ اٹھو چھوٹے بڑے فوجیوں، تیاری کرو، اپنے گھوڑے تیار کرو، اونٹ تیار کرو، سامان جنگ تیار کرو، اور خالد کی امداد کے لیے فوراً پہنچو۔ ساتھ خیمہ تھا، حضرت خالد کی بیوی لیٹی ہوئی تھی، اس وقت بلڈنگیں کہاں تھی، کوٹھیاں کہاں تھی، ان کوٹھیوں نے ہمارے ایمان ضائع کر دیے۔ ان کی آنکھ کھلی، میرا خاوند جو 10 تلواریں 14 تلواریں روزانہ میدان میں توڑنے والا ہو، کافروں کے گھیرے میں کیسے پھنس دیا؟ اس نے جو دیا روشن کیا، کیا دیکھتی ہے کہ ٹوپی لٹکی ہوئی ہے کھونٹی پر، جو خالد پہن کے لڑتے تھے، جن کی وجہ سے اللہ فتح دیتا تھا۔ ٹوپی اٹھائی، گھوڑے پر سوار ہوئی، سبحان اللہ۔ یہ ہے اس وقت کی اماں۔ اب تو ماشاءاللہ سین ماں کی زینت ہے۔ میں جب وہاں گیا افغانستان میں کہ اللہ میاں یہاں تو عورت نظر نہیں آتی، پاکستان میں ہمارا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اللہ جہاں جاؤ یہ بی بی آگے بیٹھی ہے، لیفٹ رائٹ، اور لوگوں مردوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ہیں، باہر روڈ پہ جا رہی ہے، اور میں ایمان سے حسرت سے یہ کہتا ہوں یا اللہ مرنے سے پہلے اسلامی حکومت کو دکھا دے تاکہ ان کے جنازے اندر پڑھے جائیں، اور سڑک ملک میں زنا بند ہو جائے گا اگر عورت گھر سے باہر نہ نکلے، زنا بند ہو جائے گا، خدا کی رحمت نازل ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تمیم نے وہ ٹوپی اٹھائی، گھوڑے پر سوار ہوئی، پتہ نہیں کیسا لباس اختیار کیا اور چلی۔ تو ابھی سفیدی ہونے لگی تو پیچھے سے یہ لشکر بھی صحابہ کا پہنچا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے میاں یہ گھوڑے سوار جا رہا ہے، ممکن ہے دشمن کا آدمی ہو، پکڑو اس کو۔ گھیرا ڈالا تو پوچھا تو میاں کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کدھر کو جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں تمیم ہوں، خالد کی بیوی ہوں۔ خالد ٹوپی چھوڑ گیا جو پہن کے لڑتا تھا، جن کی برکت کی وجہ سے فتح ہوتی تھی۔ میں نے یہ سمجھا شاید آپ کا لشکر دیر سے پہنچے تو کملی والے کا سپاہی شکست نہ کھا جائے، اسلام کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر آپ کا منشا ہو تو لے جاؤ، حکم ہو تو میں جاؤں۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ تم نے اماں محنت کی ہے، اپنے خاوند کو ٹوپی خود پکڑاؤ۔ آپ اندازہ کریں کہ مرد نہیں پہچان سکے یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ ہوں تو ماشاءاللہ جیری لاری تے چڑھے میل تل خوشبو ہوندی ہے جو بی بی چڑھی ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے دید نہیں ہو سی، پوری پاؤڈر کا ڈبا ابھی کی نام مراد ہے جی ہونی کریں سپرے ہو گئے، ہاں وہ سپرے وہ جناب نے کی تھی۔ پتہ نہیں میں حیران تھی نا، یہ ساری بھیڑی میری تو بازار پھر نہیں کوئی بھی کم کرنی، سویرے 7 بجے وجو کھائی دیں، گاڑی وجو کھائی دیں، لاری وجو تو تشریف فرما ہے، جہاز وجو تو سبحان اللہ۔ میں جا رہا تھا عرب شریف، خدا لے گیا تو بیچارہ ڈیرے غازی خان کا کہ جٹ موٹا جوتا میلے کپڑے، بیچارہ کبھی لاری پہ نہیں چڑھا۔ اب جناب وہ جب ہم اندر جانے لگے جہاز کے تو وہ کھڑی ہوئی تھی نا، وہ کیا کہتے اس کو، ایئر ہوسٹس، اچھا وہ کھڑی تھی کوڑے میں، السلام علیکم آپ کی وہ سیٹ ہے؟ میں کہ میں اندھا، میری ٹکٹ پہ لکھا ہوا ہے نمبر، مہربانی کا تشریف رکھا۔ اب بیٹھ گئے، جہاز چل پڑا، عورتیں ننگے سر ہنس رہی ہے، بدماشی ہے، چائے پیو گے؟ تو میں کہ ذرا بخار بدا ہو جو پیو گے جلے ہے تو پلاؤ، منت والا وہ ناشتہ وغیرہ آ گیا میرے ساتھ چٹ بیٹھا، کہتے بولوی جی یہ کیسے کھاؤ؟
میں کہ پتہ مجھے بھی نہیں ہے. میں کہ بابا میں پہلی دفعہ سوار ہوا ہوں, میں تمہیں بتلاتا ہوں. مجھے میں تو ہوں جرا میرے نال بیٹھا میں کہانی آ کر چھوڑ رہی ہوں. جب یہ کیری شے پہلے کھدے کیری شے بعد کھدے میں شروع تھی گیا. میں کہ شاباش جو میں کیتی ہوں تو یار میرے کو ڈا نہیں آتا. میں کہ یہ آ رہی ہے, یہ عورت آ رہی ہے. کہتے یہ عورت ہے, کہتے یہ عورت ہے. میں کہ بالکل عورت ہے. کہ پھر میں کیسے پوچھ لو کہ اماں یہ کیسے کھاؤں. وہ تو شادی والی تھی رہی, میرے منہ سے نکل گیا, اللہ تعالیٰ معافی دے. اب وہ نزدیک ہی تو کہتا ہے اماں رولوں کا بٹے میں بھاؤ اس خدا پچھو تو دم سے بیٹھ. میں کہ بابا تے کیا کیا کر بتا میں کہ بڑی پرنی ہوئی کہہ رہی تم اماں آپ سے ہنسنے کی بات نہیں. آپ ایمان سے کہیں کہ حضرت علی سی فرماتے ہیں نا, ایک دفعہ عورت پر نظر پڑ جائے تو معاف, دوسری دفعہ تو سکہ گرم کر کے آنکھوں میں ڈالا جائے گا. تم بتاؤ یہ حج قبول ہوگا؟ جاتے ہوئے تو چلو ہم نے دیکھ لیا, پھر صحیح کے روزے کو دیکھا, بیت اللہ شریف تو واپسی. آج کراچی لاتے فکر نہ کرو. آخر ہم آنکھوں پر پٹی تو باندھ نہیں سکتے, باندھ سکتے تو یہ گناہ بھی تو حکومت کو ملے گا, ان کے کھاتے میں ہے. کیا مرد نہیں ہے سفر کرنے والے؟ مرد نہیں پلا سکتے چائے, مرد نہیں کو کھلا سکتے کھانا, لیکن انگریز کی ہر ادا پسند ہے, محمد کریم کی کوئی ادا پسند نہیں. تو یار شریعت بل کے لیے تو مولویوں نے فتوے دینے شروع کر دیے تھے. راہ شریف ابو دردہ کا دوسرا اسی ملا بھائی مانے میں وہ آتے میں قرآن نے دے میاں والے دے اٹی گٹی کریا دے سا جنان اگر دادوان بس کیا لے گیا ہوئے وہ شریعت بل کتا ہے. میں کوئی وڈے افسر آ کے سی جڑے سارے تنخواہیں دے وداون دا اعلان کرے دے نواز شریف تو بلا تائے مہینے بعد والا دے دو ہوں جاتے گئے کھڑی تائے آ گئے ٹکا ایک نہیں ملتا. میں آدھا مولانا محمد نواز شریف صاحب اللہ سلامت اتنی کوڑ کیوں بنے نہیں؟ آخر آپ نے اتر جانا ہے, آخر اترنا ہے. ان غریبوں کا کیا قصور ہے؟ خدا کی قسم 6 مہینے کی قید ایک طرف, سپاہی کی وردی ایک دن پہنا ایک طرف. ایک غریب ساری رات پہلا دے, معطل سپاہی ہو, حد ایس ایچ او ہو, حد ڈی ایس پی, آگے کو قانون جاتا ہی نہیں. ایسا سیاح ہے آگے نہیں جاتے کہ وزیر ہیں. اللہ عمر کا خدا کے بندے مسلمانوں, ہماری نیت یہ نہیں. میں نواز شریف سے کہتا ہوں ہم تمہارا معاہدہ افغانستان سے کرا دیتے ہیں, مزہ آئے. پھر کارگل سے لے کر کے افغانستان تک سب نوجوان مجاہد فوج سب تیرے تابع ہے. جہاد کا اعلان کر, قرآن کی حکومت کا اعلان کر, تو سردار ہم تیرے غلام, مزہ تو آ جائے. لیکن تو ہمیں لے جانا چاہتا کلنٹن کتے کے ہاں, جس قوم کے ساتھ علماء جو 150 سال لڑے اور لڑتے جا رہے ہیں. ہائے کون تھا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے میں سور کے ریوڑ چلانے کے لیے تیار ہوں. وہ کتا اور سور جو انگریز کا دشمن. ایسی بات ہے 5 سال چاہیے ظالم کو. سور کی کھالوں میں انگریز نے. علماء دیوبند کی بات کرتا ہوں, کسی لوسی ملا کی بات میں نہیں کرتا. علماء دیوبند کی بات کرتا ہوں. ہائے رات میں دین پر شریف تھا جہاں حضرت مدنی پیدل گئے تھے. دین پر شریف وہ جگہ ہے جہاں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ پیدل گئے تھے, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ پیدل گئے تھے, اور حضرت سندھی لے جانے والے تھے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو. اللہ اکبر. فرماتے ہیں حضرت سندھی رات میاں مسعود صاحب بتلا رہے تھے کہ سمے سٹے سے گاڑی چلی تو حضرت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا مجھے اس علاقے سے ولی کی خوشبو آ رہی. تو حضرت سندھی نے جواب دیا حضرت کوئی چپا زمین کا ایسا خالی ہے جہاں اللہ والا نہ ہو. خیر
گاڑی چلے. حضرت یہی الفاظ فرمائے. جب اسٹیشن پہ اتر کے کھڑے ہو گئے تو حضرت بڑے دین پوری کو اطلاع تھی خواجہ غلام محمد صاحب دین پوری کو, جو حضرت حافظ محمد صدیق صاحب کے خلفاء میں سے تھے, حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر تھے. تو ان کو اطلاع تو گھوڑا بھیج دیا. سواری کے لیے ٹانگیں ہوتی نہیں تھے, سڑکیں تھی نہیں. تو جب اتر کے اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے فرمایا رے اللہ کے بندے, جو جو خوشبو نزدیک ہوتی آ رہی ہے بتلاؤ یہاں کوئی اللہ والا رہتا ہے. تو حضرت سندھی یہی جواب دے دے, حضرت اللہ والے تو بہت ہے, مجھے کیا پتا. تو وہاں سے گھوڑے پر سوار ہوئے تو حضرت استقبال کے لیے بمائے جماعت عباس نہر پر پہنچے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے گھوڑے پر, فوراً کود پڑے. فرمایا عبداللہ ظلم کیا تو نے, مجھے پتا ہوتا کہ ایسا ولی رہتا ہے تو میں وہاں سے پیدا لاتا. حضرت مولانا بڑے دین کو رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی 10-12 جوڑے خود سے عالی شان بنوا کے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجے اور چٹ بھی ڈال دیا, آدمی بھی لے گئے. جب حضرت دور حدیث سے فارغ ہوئے تو انہوں نے وہ گٹھے پیش کی, نئے جوتے تھے. جی فرمایا دین پر شیخ والوں نے دیے. فرمایا بھائی یہ سر پہ رکھنے کے قابل ہے, پہننے کے قابل نہیں. 1 ہفتہ شیخ العرب والعجم سن 40 میں دین پر شریف آ کے رہے اور پیدل, اللہ اکبر, ہفتہ رہے. اور حضرت سے بھی اجازت آئے حضرت مدنی کو خواجہ غلام محمد دین پوری سے. تو میں کل جمعہ وہیں پڑھایا جاتا رہتا ہوں. تو میاں سراج احمد صاحب فرما رہے تھے, رونے لگے. فرما مولوی لقمان خدا کی قسم ہے کہ شیخ الہند کی یاد مولوی فضل الرحمان نے تازہ کر دی. میری الفاظیت ریاست میری لو لو دعا فکر دیتے میں مسلح تھے ایدی درازی عمر واتے روتے دعائی تک رہے. تو یہ الفاظ ہیں کہ حضرت شیخ الہند, حضرت مدنی اور عطا اللہ شاہ بخاری کی یاد تازہ کر دی. اے بخاری نے بھی یہی کہا تھا. جب پوچھا نا جج نے کیا آپ نے مرزا کو کافر کہا, ہمارے کافر کا مقابلہ کرتے ہو مسلم کی ہو, ناراض نہ ہونا, ناراض نہ ہونا. 1 گھنٹہ جیل نہیں برداشت کر سکتے. ہاں دیکھو کیا اشار ہو رہا ہے بے نظیر کی خامد مکرم کا. اچھا دانے ہاں لگام نہ, تم بھی کہتے تھے فلانے کو اڑا دو. اب طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے. حضرت قبلہ مولانا محمد شریف صاحب, میاں محمد شریف صاحب 1 گھنٹہ کے بعد بس 500 چاہیے ظالم کو سور کی کھالیں اتروا کے انگریز نے بند کر کے جلایا. نمبروار جل رہے تھے, نہ کوئی جھکتا تھا نہ کوئی بکتا تھا. اب بے قدر قوم, اگر تمہیں قدر ہوتی آج تمہارا ملک سونے کی چڑیا ہوتا. وہ آدمی اگر ملک کا گورنر بنتا جن کی قبر سے 6 مہینے خوشبو آتی رہی, جن سے نبی کی سنت قضا نہیں ہوئی, مستحب قضا نہیں ہوا. میں اس وقت جیل میں تھا, لاڑکانہ جیل میں. صدر ہمیں کوئی ایسی ضرورت نہیں کہ زیادہ زندہ رہے. اللہ کا احسان ہے, بڑے سے بڑے فرعون کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کی ہے. 32 کروڑ کی صدر ایوب نے گولیاں تقسیم کی تھی کہ بچے پیدا نہ ہوں. جناب میں نے لاڑکانہ کے کمپنی باغ میں کہا, میں نے کہا کہ بلا یہ علاج غلط ہے, جتنی گولیاں کھلاؤ گے بچے پیدا ہوں گے. میری رائے یہ ہے کہ خصی کر دو. پہلے تم خصی ہو جاؤ, پھر لڑکوں کو کرو, پھر ان کے بعد علماء حاضر ہیں. میرے پر کیس بن گیا, ورن گرفتاری جاری ہو گئے, گرفتار ہو گیا میں. تو جج میرے سے پوچھتا ہے مولانا نالے ہنسے, اگر یہ کیوں آپ نے کہا؟ میں نے کہا یہ تو رائے کی بات ہے, ان کی بھی رائے ہے میری بھی رائے ہے. وہ کہے پھر ہنسنے لگ جائے. میں نے یہ رائے کی بات ہے, آپ ایمان سے کہیں گولیوں سے بند ہو سکتے ہیں کہ یہ طریقہ اچھا ہے کہ لسڑی ختم کر دو جان چھوٹے. تو میں اس وقت جیل میں تھا, حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا. تو میں تقریباً مہینے کے بعد مزار پہ گیا تو مٹی اٹھائی تو خوشبو تھی, اور پھر انگلی کے ساتھ اور پورے دی اور زیادہ خوشبو تھی.
میں نے پوری میں کو مٹی رکھی، پھر دوستوں کو ختم نبوت کے دفتر میں دکھاؤں گا، ٹینکی کیس میں جو میں نے مٹی رکھی تو میرے کپڑوں میں آتے ہوئے خوشبو پھیل گئی۔ ہاں یہ لیبارٹری میں لے جا کر کے ٹیسٹ کی کہ یہ دنیا کی خوشبو نہیں، یہ آخرت کی خوشبو ہے۔ اگر یہ ملک کا صدر ہوتا تم بتاؤ ملک میں قتل ہوتے، رشوت ہوتی، زنا ہوتا، شراب ہوتی؟ جو جہان کا ہے تمہارے میں، اور گالی دیتے ہو ہمیں۔ اللہ عطا اللہ شاہ بخاری، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آئے زندگی جیلوں میں گزر گئی لیکن نہ جھکے نہ بکے، نہ بکے۔ عدالت میں کھڑے ہو کے کہا اچھا، جب جج نے پوچھا میں موجود تھا، منین اور کیانی دو جج 53 کی تاریخ میں ساتھ کھڑا تھا، ان کا آپ نے کبھی مرزا غلام محمد کو کافر کہا ہے؟ شاہ صاحب نے کہا ایک دفعہ، میں نے 20 دفعہ کہا ہے۔ اور شاید فرمایا 1935 میں غالباً یہی کمرہ تھا، اگر میرا حافظہ خطا نہ ہو تو میں نے اس وقت بھی یہی کہا، اب بھی کہتا ہوں۔ یہ کہہ کے فرمایا نہیں میں کہتا آیا ہوں، کہتا رہوں گا، اب بھی کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ قیامت والے دن مجھے اس جماعت کے کٹے اٹھائے جو مرزے کو مرتد اور دجال ہے۔ ہمارے کافر کا مقابلہ، خدا کے بندے یہ بخاری سے فرما کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ جب میں اپنے اکابر کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے یہ صحابہ کے قافلے کے بچے ہوئے لوگ تھے۔ جب انور شاہ رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے، حضرت کا وصال ہوا، تو شاہ صاحب کے پاس اخبار نمائندے کہ آپ کا شاہ صاحب کے متعلق کیا تاثر ہے؟ اور میرا تاثر تو یہ ہے نبی پاک کے صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا، انور شاہ ذرا پیچھے رہ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ او مبارکباد تجھ کو اے زمین دین کا جھنڈا بلند، رادیو کاری مفتیوں حافظ سب کے سب تھے درد مند، سب کی فطرت ارجمند، ہو مبارک باد تجھ کو اے زمین دیوبند، تو نے دنیا میں کیا ہے دین کا جھنڈا بلند۔ وَإِذُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمان کا کام ہے تیار ہو جائے، ہر وقت تیار ہو، اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ دشمن پر داغ بٹھا دو۔ مسلمان کو خدا نے بڑی طاقت دی ہے، ہتھیار نہیں، توپیں نہیں ہیں، پر اللہ کے بندے نے جو ایک گرج لگائی ہے نا، امریکہ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ مولانا محمد نواز شریف صاحب، ہمیں تیری کرسی کی ضرورت نہیں، اللہ نے جو ہمیں یہ حدیث قرآن کے لیے منبر عطا کیا ہے، یہ اربوں میں نہیں ملے گا، یہ کھربوں میں نہیں ملے گا۔ یہ جو تارے پڑھنے کے لیے نیت کر کے جائے، ابھی عالم نہیں بڑھا، نیت سے حدیث قرآن پڑھنے جا رہا ہے، جبرائیل جیسا فرشتہ ان کے پاؤں تلے پر بچھاتا ہے۔ اللہ فرمایا طالب العلم جس کو قرآن یاد ہو گیا، قیامت والے دن حافظ القرآن کو اللہ فرمائیں گے 11 بندے چن کے جنت میں لے جاؤ اپنے کنبے میں سے۔ کسی وزیر کو اختیار ہے، کسی صدر کو یہ نعمت نصیب ہے، یہ ان کو نصیب ہے۔ سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر جنت میں جانا ہے تو اپنی اولاد کو حافظ بنا، لڑکی یا لڑکا ایک حافظ بنا دو، جنت کے دروازے انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے ایک دوست ہیں، مدینہ منورہ میں رہتے ہیں،
میں گیا تو انہوں نے مجھے واقعہ سنایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں بخاری صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر کی طرف جا رہا ہوں، تو جو ہی میں نزدیک گیا تو شاہ صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے اور کفن سیدھے پہنا ہوا ہے۔ تو میں نے پوچھا شاہ صاحب قبر میں کیسے گزری؟ فرمایا بیٹا منزل بڑی مشکل ہے، یوں فرمایا بیٹا منزل بڑی مشکل ہے، لیکن اللہ نے مجھے ختم نبوت کے ساتھ بخش دیا ہے۔ عقیدت رہے گی، محبت رہے گی، زمانے کو تیری ضرورت رہے گی۔ عقیدت رہے گی، محبت رہے گی، زمانے کو تیری ضرورت رہے گی۔ سر وقت ٹوٹا ہے تاریخ اس کی، وفات امیر شریعت رہے گی۔ ہاتھوں میں حد کریے تھی، سینٹر جیل کی طرف پیدل جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور قوم تم نے کیسے لال گوا ہے، یہ لوگ اقتدار پہ آتے آج ملک کا نقشہ کچھ اور ہوتا، پورے ہندوستان پر اسلام کے جھنڈے لہراتے۔ کہاں تلاش کریں ابوالکلام آزاد کو، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو، احمد سے صاحبان اور ہند کو، مولانا محمد علی جوہر کو، قاضی احسان شجاع بادی کو، مولانا محمد علی جاریدری کو۔ کیا قافلہ تھا، کیا قافلہ تھا۔ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاؤں میں بیڑی لگی، ٹخنے کٹ گئے، رگیں کھٹ گئی، خون بہنے لگا۔ تو دوغا جیل کا پوچھتا ہے شاہ جی بد دعا نہ کرنا، دعا کرنا، ہم تو انگریزوں کے ملازم ہیں، مجبوری ہے۔ فرمایا جتنی آج خوش ہوا ہوں کبھی خوش نہیں ہوا کہ نان حسین کی سنت تو آج پوری ہوئی۔ جو دہک دی ریت کے سولوں پہ سویا وہ حسین، جو اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین۔ کٹ گئی گردن لیکن نہ کی فاسق کی بیعت وہ حسین۔ دشمنوں کو قتل کیجیے، زخم کھاتے جائیے، سینہ سینوں سے ہو چھلنی مسکراتے جائیے۔ کب شہیدان وفا ہوتے ہیں پابند حیات، موت ان سے سیکھتی ہے آ کے آئینے حیات۔ سرخی خون شہیداں سے فلک ہے لالا گوں، ہے فلک پر حشر تک اس رنگ خونی کو ثبات۔ کون روز معاشر؟ بھائی بات یہ ہے، یہ قافلہ ایسے تھا، یہ قافلہ ایسا پاک تھا جن میں نفسانیت کا ذرہ نہیں تھا۔ ان کو یہ خیال نہیں تھا کہ ہم بھی کوئی چیز ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے گردن دے دی لیکن گردن جھکی نہیں۔ ہمارے اکابر نے جیلیں کاٹی لیکن انگریز کتے کے سامنے جھکے نہیں۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے پاس ایسا وقت آیا، روٹی شاہ سے فرماتے تھے میں پہلے جب جیل میں گیا تو جو عصر کا وقت تھا گنتی بند ہو رہی تھی، تو مجھے 2 روٹیاں دی اور پیالے میں دال، میں نے جو انگلی ڈالی کالا پانی تھا، دال کا کوئی دانہ تھا، اور جب میں نے لقمہ توڑ کے منہ میں رکھا تو ریت زیادہ تھی، آٹا تھوڑا تھا۔ ان لوگوں کے ہاتھ ملک آتا، آج ملک کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ ایک ہے کہ زمین کو بنا ٹھنا کے اور اس میں کاٹ کرے اور جناباری کھاد دے، سپرے دے، اگر اس میں کوئی جانور چلا جائے تو اس کے دل پر دکھ ہوتی ہے کہ ہے میں نے محنت کی ہے۔ جن کو ملا ہی تشتری میں ہو ان کو ملک
سے کیا تعلق، ملک سے کیا واسطہ، ان کا کیا تعلق؟ جو اقتدار پہ آیا ان کے ساتھ، جو اقتدار پہ آیا ان کے ساتھ، ملک کو تباہی کے کنارے پہنچا دیا۔ آج چائنا کل آزاد ہوا ہے، وہ سپر طاقت بن گیا ہے، ہمارے ہاں روٹی نصیب نہیں ہے۔ ہاں، کوئی رات نہیں جو ڈاکہ نہ ہو، گھروں میں ملتان تو ڈاکوں کا گھر ہے، روز اخبار میں پڑھتے ہیں دن کو ڈاکہ، دن کو ڈاکہ۔ پتہ نہیں پولیس جو ہے وہ حرم شریف گئی ہوئی ہے، ہاں حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہوں گے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ دن کو ڈاکہ، رات کو ڈاکہ، بازار میں ڈاکہ، چوک میں ڈاکہ۔ پر دیکھو تو صحیح اگر ہو کیا رہا، اور تھانے میں جاؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بدماش کرسی پہ، ملزم کرسی پہ، مدعی نیچے۔ تم نے فہرست زیادہ کیوں بتلائی؟ ایک دور میں زیادہ بتلا دیتی تھی۔ یہ حشر ہے ملک کا، جدھر دیکھو تباہی ہے۔ ایمان سے جو اس وقت مسلم لیگ کے میں نے اٹھواؤ ان کے سر پہ قرآن، ایم این اے ایم پی اتنی تنگ ہیں، کہتے ہیں یار خدا اس کو جلدی نکالے۔ جو آنا ایک جو نہیں دیا، ہمارے علاقے میں تو یہ حال ہے، الحمدللہ ٹوٹی ہوئی پلی ایک بلش کی کے پیسے نہیں ملے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اخباروں میں آتا ہے اتنی کروڑ آ گیا ہے۔ یہ ہے حال ملک کا۔ اور میں عرض کرتا ہوں مولانا، میں عرض کر رہا تھا کہ خالد کی بیوی، اس نے جا کے اپنے گھوڑے کو ڈال دیا لشکر میں، اب نعرہ لگایا صحابہ نے، تو اس وقت تو نعرہ ایک تھا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اب تو ماشاءاللہ دادے کا نعرہ، پر دادے کا نعرہ، جھر دادے کا نعرہ، نعرہ 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 نعرہ۔ اچھا جب گئے تو نعرہ سنا، مسلمانوں کی کمک آ گئی، کافروں کے چھکے چھوٹ گئے۔ اب ام تمیم، عورت کی بات کرتا ہوں، نبی کے زمانے کی صحابیہ، رات کو کے لیے آئی، پتہ نہیں کیسا لباس پہن کے آئی، صرف نبی پاک سے اسلام کو بچانے کے لیے کہ کوئی سپاہی شکست رکھا جائے، گھوڑے کو ڈالا اور جیسے کوئی پلتھا کھیلتا ہے اس طرح تلوار گھما گھما کے راستہ بناتی ہے خالد کے جانے کا۔ حضرت خالد کو پتا چلا یہ گھوڑے سوار بڑی پھرتی سے راستہ بنا کے میری طرف آ رہا ہے، کہیں دشمن نہ ہو، میرے پہ وار نہ کرتا ہو۔ تو خالد میری نے تلوار کو اٹھایا، میں خبردار، اور گھوڑے سوار، ادھر خالد کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا میں تیرا دشمن نہیں اللہ، میں تیری بیوی ہوں، ام تمیم ہوں، تو ٹوپی بھول آیا تھا، میں دینے آئی ہوں۔ اللہ، اگر ایسا لباس ہو، حضرت جلندھری فرما کرتے تھے اگر ایسا لباس ہو تو جنگ میں جا سکتی ہے، جن کو خاون نہ پہچانے تجھے دو گتا ہو تے کمبل میں جانا جاؤ۔ کیا اللہ کس کس کا رونا روئے۔ فیروز خانون کی بیوی ملتان سینٹر جیل میں ہم تھے، آ گئی تبا کرسی کے لیے بھی مولویوں کا کیا اور نکر پہنی ہوئی، لڑکیوں کے بھی نکر، اپنے بھی نکر۔ وہاں مجھے جیل میں بڑا مولوی کہتے تھے، مجھے بڑا مولوی کہتے تھے، جوان ہوئے سب تک ہوئے جوانی درخت ہوتے۔ اچھا میں ابتدا سے بیٹھا تھا تو جناب اچانک داخل ہوئی 5-6 سپاہی اور یہ وہ، کیا بات ہے؟ میں کہ واپس چلی جاؤ، 6 مہینے ہوئے ہم یہاں قید ہیں اور ہمارے سینے جلانے کے لیے آ گئے یہاں، جا جا، یہ مولوی ہیں بڑے کمبے، سب تعریف لے جاؤ۔ کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا یہی کہتا ہے جاؤ۔ انگریز کی کتیا ہمارا حال پوچھنے آ گئی ہو، نہ برقع نہ چادر، ٹانگیں نکلی ہوئی، لعنت ایسی زندگی پر، کیا ہوگا قیامت والے دن؟ وزیر تو بن جاؤ گے، صدر تو بن جاؤ گے، پر خدا کے سامنے کیا جواب دو گے کہ لاکھوں دنیا کو دلہ بنا دیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری فرمایا،
کہ خبردار آئندہ کوئی عورت مسجد نبوی میں باجماعت پچھلی صف میں بھی نماز پڑھنے نہ جائے. اور اما عائشہ نے فرمایا کہ اگر آج حضور پاک دنیا میں زندہ ہوتے حکم فرماتے کہ کوئی عورت مسجد نبوی میں نماز پڑھنے نہ جائے. جب مرد صحابہ تھے عورتیں صحابیہ تھیں. خیر القرونی کا زمانہ تھا, آقا کا روضہ اطہر سامنے تھا. اس پاک زمانے میں بھی مسجد نبوی میں صحابیہ کو باجماعت نماز پڑھنے سے روک دیا گیا. اور یہ صف میں ہوں اور فتح ہوگی, کیا جواب دو گے؟ ایک سنت ترک ہونے سے حضرت عمر صحیح نے اپنے لشکر کو لکھا, بھائی کیا بات ہے, مہینہ ہو گیا, نہ کوئی فتح کی خبر آتی ہے نہ شکست کی. تو جواب یہ کہہ کے حضرت عمر نے لکھا اپنے کمانڈر کو, مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے لشکر سے نبی پاک کی کوئی سنت رہ گئی ہے. فرض کا نہیں کہا, فرض تو رہ نہیں سکتا تھا کہ میرے کسی ساتھی سے, میرے کسی فوجی سے, کسی میرے سپاہی سے, نبی پاک کے غلام سے کو سنت رہ گئی ہے. فتح کو دیر ہو گیا, میں تہجد کے ٹائم رو کر کے دعا کروں گا خدا کے دربار میں, تم بھی دعا کرنا, اور پہلے حملے پر خدا فتح دے گا. رات کو صحابہ روئے, عمر سے ہی روئے, سویرے حملہ کیا تو فتح. ہماری زندگی زنا میں, شراب میں, رشوت میں, چوری میں, ڈاکے میں برکت کیسے ہو ملک میں؟ من أراد عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے قرآن کو پیٹھ دے دی, شریعت نبوی کو چھوڑ دیا, اللہ کے رسول کے فرمان کو چھوڑ دیا, میں ان کا ریٹ دنیا میں بند کر دیتا ہوں. کروڑ پتی ہو تو نیند حرام ہے. جتنے بیچارے بڑے لوگ ہیں گولیاں کھائیں تو بھی نیند نہیں آتی. ہمارے ایک دوست ہیں بڑے آدمی, تو ان کو وہ کہتے ہیں میں 8 گولیاں بھی کھا لوں تو نیند نہیں آتی. تو میں کہ تو داڑھی رکھ لے اور مسجد میں آ جا, میں زمباری سے کہتا ہوں اگلی رات نیند آ جائے گی, اور نماز کی تو پابندی کر. کہتا ہوں جی یہ تو بڑا مشکل ہے. میں کہ مشکل ہے تو انشاءاللہ نیند بھی حرام ہے, یہاں بھی وہاں بھی. بابا جب سارا کام ہمارا الٹا ہے کیا کرے. میرے ایک دوست ہے وکیل صاحب یا زمیندار صاحب کوئی, میں ان کے پاس گیا, مجھے سویرے پروگرام پہ جانا تھا, ان کو کوئی کام سمجھانا تھا. میں گیا تو جناب وہ لیٹے ہوئے اس کے 7 بجے رہے, 7 بجے گرمی کے. میں کہ یار میں ملنا ہے. کہتا جی خان صاحب یا ملک صاحب یا بابو صاحب وہ تو صاحب ستا پہ ہے. تو میں کہ میں کی کرا, مہربانی کا جگہ. کہنا جی میری طاقت نہیں, میں جگہ ہوں. اب میں جو دیکھا تو پلنگ انگریزی تھا, ادھر سے بھی ڈھو ادھر سے بھی ڈھو, 4 پہ تو نہیں تھی بھی 6 کالے پاس میں جگہ وہاں. اور میں سوچنے پہ گیا جو سر کس طرف ہے, ادھر کو سر ہے ادھر کو سر ہے, کیا پتہ ننگا سو رہا ہے, پتلون میں ہے, کچھے میں, آج کا رواج ہے کچھے میں سونے. اب میں چپ کر کے پاؤں کی طرف سے کیا کیا, میں کیا میں نے شاید ادھر ہو. ایسے جو کیا وہ کالے بوٹ پہنے ہوئے, اور رات کو جو 3 بجے بیگم صاحبہ پھر کے جو آئے نا, اس کو بوٹ اتارنے کا ہوش نہیں رہا, چاہے شراب پیتی ہوئی پتہ نہیں. تو جناب علی میں نے جو کالے بوٹ دیکھے, میں کہ تو انسان تو نہیں ہے, یہ تو کوئی اور بلا. میں نے ان کے نوکر سے پوچھا کہ نہیں بلا نہیں ہے, یہ خان صاحب ہے. میں کہ یہاں کے خان ایسے ہوتے ہیں جنہیں ذرا سر ربو. ہر تحریم انگریز کتے کی پسند ہے. اسلام دیکھو دیکھو, رومال, پگڑی, خدا کی قسم دوستوں سلوار کبھی افغانستان میں دیکھو چہروں سے نور ٹپکتا ہے. جیسا ہمارا پنجاب کا نوجوان سویرے اٹھے گا نہیں دیکھو گھر
خدا کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے زنانہ منہ ہے، زنانہ داڑھی سے معلوم پہچانا۔ میرے کو آدمی مجھے کہنے لگا مولوی صاحب آپ تو مولوی ہے، نئی روشنی آپ نہیں جانتے۔ میں کہ کیا کروں نئی روشنی، یہ جو مکالا کرتے چوکے تھی وہ کیا ہے نئی روشنی؟ کہتا مولوی صاحب میں اگر داڑھی رکھوں تو بچے جو ڈرتے ہیں، جو داڑھی ڈال بچے ڈرتے ہیں۔ میں کہ بیٹے تمہیں غلط فہمی ہے، اماں کی بھی داڑھی نہ ہوئی اور ابے کی بھی داڑھی نہ ہوئی۔ جب داڑھی منڈال باپ بچے کو اٹھاتا ہو کہتا ہے میری اماں ہے، دونوں کی تو داڑھی نہیں ہے، اور داڑھی والا باپ اٹھائے گا تو معلوم ہوگا یہ کیا بلا ہے۔ ہاں اللہ نے داڑھی میں سنو، حضرت مدری رحمت اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے یونیفارم، 2 ورقی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو سنت سمجھ کے داڑھی رکھ کے فوت ہوا ہے اس سے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں جیسے پولیس کی ورزی والے کو کوئی کچھ نہیں کہتا، سرکاری آدمی ہے، داڑھی والے کو بھی کہے گا محمد کریم کا غلام ہے، کہ کتنی بڑا انعام ہے داڑھی رکھنے کا۔ اے ہے کس شوار بابا کلھا۔ تو دوستو میرے کہنے کا مطلب ہے یہ تمامی مرضیں تب ختم ہوں گی اگر اسلامی قانون ہے۔ آئے یا نہ آئے؟ جو کہتے ہیں ہاتھ کھڑا کرو کلمہ پڑھ کے کہ قرآن کا قانون آئے، پھر جمعیت علماء اسلام کے جھنڈے تلے کام کرو، مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں کام کرو۔ وہ لیڈر بہادر ہونا چاہیے، بزدل نہیں چاہیے۔ اللہ کے بندے کی زندگی کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ حضرت محسن صاحب نے کہا کہ مولوی فضل الرحمان صاحب نے اپنی لیڈری کا سکہ بٹھا دیا۔ بڑا کوئی دے رہا ہے کہ بھی بات ہوتے سے کہ ایک گھڑے کا لگام دی ہے۔ جب وہ آئی تھی نا، وہ کیا تھی، وہ نام کیا ہے، ایلس آئی تو ابو کا بیٹھا داڑھی والا لاکھ ادا کے اتنے پٹکا لکھے اخبار والے دہل گئی، پڑھے نا، دہل گئی۔ کہتی ہے اچھا میں نام ہوں نیڑے جواب تو بیا پوری بیٹا ہوں دیوا۔ ہاں جی ہمیں بھی گولی سے، مولانا بابا گولی کا جواب گولی سے ہوگا، گولی کا جواب گولی۔ اور سارے مولانا محمد نواز شریف مدد اللہ علی درود شریف پڑھو، انہوں نے ایک میں بھی تو گاس پڑا دے حضرت مولانا صاحب نے انہوں نے کیوں مفتی بن کے نہ ہونے فرمائے نے یہ دہشت گری ہو رہی ہے افغانستان میں۔ مارکا جہاد ہے یا دہشت گری ہے؟ ایمان سے کہو۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اللہ فرماتے ہیں جہاد کرو منافقوں کا۔ میں نہیں کہتا آپ، کوئی بریلوی میرا بھائی بیٹھا ہے، کوئی دیوبندی بیٹھا ہے، کوئی اہل حدیث بیٹھا ہے، آپ عالم سے جا کے گھر پوچھ رہے جہاد کو دہشت گردی کہنے والا مسلمان ہے یا کافر؟ میں پہلے علماء سے جا کے پوچھو یہ الفاظ کہنے والا یا شریعت بل کا اعلان کر کے شریعت نبوی سے دھوکے کرنے والا کون آدمی ہے؟ یار ہمیں سب کچھ کہتے ہو، ان کو کچھ نہیں کہتے۔ اور سن لو کارگل سے لے کر کے افغانستان تک سب ہمارا لشکر ہے، اللہ کے فضل سے سب دیوبندیت ہے۔ اور ایک بات بھی سن لو، سپاہ صحابہ ہو، مولانا سمیع الحق کی جماعت ہو، ہم سب ایک ہیں، کوئی فرق نہیں۔ جو تفریق کہے گا وہ بے ایمان ہے، منافق ہے، وہ اسلام کا ہے، سب ہمیں سوال یہ ہے طریقہ کار میں ہوتا ہے تمہاری اسمبلی میں جوتے میں دال بٹتی ہے، روز جوتے مارتے ہو ایک طرف سے۔ ہماری تو دین کی بات ہے، طریقہ کار میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، ان کا الگ طریقہ ہے، ہمارا الگ طریقہ، مذہب تو ایک ہے، کام تو ہمارا ایک ہے۔ اب جب اس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں کہ اسلام کا قانون نافذ کرنا ہے،
اب کافر الگ ہوں گے، مسلمان کٹے ہوں گے۔ جو انکار کرے گا کافر، ہم سب کٹھے ہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ خبردار کوئی اگر ایک دوسرے کا ورکر گلا کرے اس کو ٹوک دو۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، سب کے بیان آئے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم طالبان کے ساتھ، اور پاکستان کے طلبا خیر المدارس سے لے کر کے قاسم علوم، کبیر والا، یاقیالی، سکھر اور کراچی، سارے طالب ٹریننگ کرو جہاد کی، تیار ہو جاؤ، پڑھنا روز ہے اور جہاد کا موقع کبھی آتا ہے۔ جب مولانا فضل الرحمان اور ہمارے اکابر بگل بجائے تو آپ تیار کھڑے ہوں، لبیک کہو۔ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ جب جہاد کا اعلان ہو جائے پڑھنا چھوڑ دو، جہاد کرو، بعد میں پڑھ لیتے، خیر ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مجاہد کی اذا اور ملا کی اذا اور۔ تو دوستو، بزرگوں، بھائیوں، الحمدللہ مولانا طارق اعظم کی بھی تائید آ گئی ہے۔ مولانا سمیع اللہ، کیوں نہ تائید ہو؟ کوئی ہماری جنگ ذاتی تو نہیں ہے، مسائل کی بات ہے۔ وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مولانا فضل الرحمان کی حیاتی رکھے، مولانا طارق اعظم کی حیاتی رکھے، مولانا سمیع اللہ کی حیاتی رکھے۔ اللہ ان کو یہ دین کا بیڑا مل کر کے اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب طالبان کے لیے ہم انشاءاللہ تیار ہیں، جو ضرورت ہو انشاءاللہ، مال کی، جان کی، انشاءاللہ ہماری ساری چیزیں متاع و سامان ان کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعیت کے جھنڈے تلے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا کی اللہ زندگی دراز کرے، جن دوستوں نے جلسے کا انتظام کیا ہے اللہ منظور مقبول فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خاتم الانبیاء سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔